بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سویڈن کی طرف سے حالیہ گستاخی اور ان گستاخیوں کا تسلسل، جو کبھی ہالینڈ کی طرف سے کی جاتی ہے، کبھی ناروے کی طرف سے کی جاتی ہے، کبھی فرانس کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اب سویڈن کی طرف سے کی گئی ہے، کبھی ڈنمارک کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو مسلمانوں سے اور قرآن سے نفرت ہے؟ کیا اس میں صرف وہی گناہ گار ہیں یا کہ اس میں کوئی ہمارا بھی تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آقا کریم ہمیں پیغام دے کے گئے ہیں کہ من سب نبی فاقتلوا، جو آقا کریم کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ قرآن میں کہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے آقا کریم کے فرمان کو بھی بلا دیا ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بھی بلا دیا ہے۔ آج ہم یہود و نصارہ کو اپنے دوست بنائے پھرتے ہیں۔ ہم نہیں، یہ ہمارے جو حکمران ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے فرمایا تھا ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جلا دیا، آقا کریم کی شان میں گستاخی کی، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے حکمرانوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے اسلام کی عظمت کے لیے، آقا کریم کی عزت و عظمت کی تکریم کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا انہوں نے مساجد کے سپیکر نہیں اتارے؟ کیا انہوں نے جہاد کی آیات جو تھی نصاب میں وہ نہیں نکالی؟ کیا انہوں نے علماء اکرام ان پہ فورتھ شیڈول نہیں لگائے؟ کیا انہوں نے علماء کرام پہ پرچے اور ان کو ہتھ کڑیاں نہیں لگائیں؟ علماء تو وارث الانبیاء ہیں، آپ کن کو ہتھ کڑیاں لگا رہے ہیں؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، کہ وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، کہ وہ آقا کریم کی بات کرتے ہیں؟ مساجد کے سپیکر کیوں اتارے گئے؟ کیا آج تک کسی حکمران نے کسی مسجد کو کوئی چندہ دیا ہے؟ کسی مدرسے کو کوئی چندہ دیا ہے؟ کہ جناب، بلکہ الٹا تو وہ چیزیں جو ہیں مساجد سے، مدارس سے وصول کی جا رہی ہیں جن کا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن فیس ہے جی، وہ بھی مسجد سے لی جا رہی ہے۔
کیوں بھی وہاں پہ ٹیلی ویژن چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے برعکس مسجد کو مدرسے پہ تو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن کہیں پہ اربوں روپے خرچ کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں، اربوں روپے خرچ کر کے گردوارے بنائے گئے جا رہے ہیں، اور مساجد پہ، علماء پہ، حفاظ کرام پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ کن کا ایجنڈا ہے؟ کیا یہ انہی کا ایجنڈا نہیں ہے؟ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سے پیسے لیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے قائد ملت اسلامی حضرت علامہ حافظ حسین رضوی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ گستاخی کرتے ہیں، ان میں غیرت و حمیت ہی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ تو کوئی لالچی قسم کے انسان ہیں، ان کو کوئی ڈالرز دے دیے جائیں گے، یہ چپ چپ کر جائیں گے بس، اور کیا کریں گے؟ یہ بھوکے ہیں ہڈیوں کے، اور وہ ہڈیاں ان کو ڈالتے ہیں، اور جو غلط قسم کے جو بل ہیں وہ پیش کرواتے ہیں۔ اس میں اللہ معاف کرے، اب میں کیا کہوں کہ کس کس قسم کے بل جو ہیں یہ اسمبلیوں میں پیش کرواتے ہیں۔ اسمبلیوں کے باہر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لیکن اندر عورتوں کی لاشیں نکلتی ہیں، اندر سے شراب کی بوتلیں نکلتی ہیں، اور حریم شاہ جیسی عورتیں وہاں پہ راج کرتی ہیں۔ کیا یہ اسلام کے حکمرانوں کی، اسلام کے ترجمانوں کی یہ اسمبلی؟ یہ تو پاکستان ہے بھائی، جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، تو لیکن اسلام کا قلعہ ہے تو اس اسمبلی میں وہ جناب علی کس قسم کے لوگ راج کرتے ہیں؟ تو یہ قصور ہمارا ہے، ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اسلام کی عظمت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا چاہیے اگر ہم اسلام کی عزت چاہتے ہیں، اگر ہم قرآن کی عظمت کروانا چاہتے ہیں، آقا کریم کی عظمت کروانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلام کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ دیکھیں 295 وہ سلمان جو تھا جلیل، جس کو غازی ملت نے جہنم واصل کیا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ جو 295 کا قانون ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے بھی دستخط کیے، عمران خان نے بھی سپورٹ کی، اور ہمارے جو دیگر کافی سارے رہنما ہیں انہوں نے کیے۔ بھی کیوں کی؟ ایجنڈا کن کا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ کہ بیرونی آقاؤں کو خوش کرنا ہے؟ تو میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اس مقدس مشن کے لیے خود سٹیپ اٹھانے ہوں گے، ہمیں خود نکلنا ہوگا، ہمیں خود آواز بلند کرنی ہوگی۔ مجھے بتائیں، ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے کہا تھا کہ احتجاج تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا، جن کے پاس قوت نہیں ہوتی، جنہوں نے کوئی بات کسی سے منوانی ہوتی۔ آپ کے پاس تو طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، ٹینک بھی ہیں، توپیں بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہے، پھر بھی آقا کریم کی عزت و عظمت کے لیے وہ نہیں نکلتے، تو پھر کس کی؟ آقا کریم کی ذات سے بڑھ کر اس دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے تو بتائیں۔ یہ ملک تو انہی کے نام پہ ہمیں ملا ہے۔ آپ میں ذرا برابر بھی غیرت نہیں ہے کہ آقا کریم کی عزت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے ہم ان گھوڑوں کو باہر نکالیں۔
تو میں پاکستانی قوم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر ہمیں ان حکمرانوں کو سمندر پر گرد کر دینا چاہیے. ایسی قیادت لانی چاہیے جو آقا کریم کی عزت و عظمت کی بات کرے، جو دین کی سربلندی کی بات کرے. تو میں حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ مذمت نہ کریں، آپ ان کی مرمت کریں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، ان کو حکومت دے دیں جو دین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں آپ سے امید نہیں ہے. آپ کہیں پہ بتوں پہ لڈو وارتے نظر آتے ہیں، کہیں بتوں پہ دودھ چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پہ گردواروں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، کہیں پہ جناب بھگوان کو خدا کہتے نظر آتے ہیں. آپ سے تو ہمیں امید نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو ان سے امید رکھنی چاہیے. امید تو ان سے رکھنی چاہیے جنہوں نے آج کے پرفتن دور میں دین کا پرچم بلند کیا ہے، جنہوں نے آقا کریم کی عزت و عظمت کا پرچم سر بلند کیا ہے، اور ان کو اپنے ملک میں 50 سے زائد قربانیاں دینی پڑی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑے ہیں 50 سے زائد، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اپنے جسموں کے اعضاء زخمی ہونے کی صورت میں قربان کرنا پڑے ہیں اپنے ملک میں اسلام کی بات کرنے پر. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم نے 75 سال ان کو ووٹ دیے ہیں، ان میں بہت سارا قصور ہمارا بھی ہے. تو آئیے اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں ایسے حکمران آگے لانے چاہیے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث ہوں، جو محمد بن قاسم کے وارث ہوں، جو حضرت ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں، جو ختم نبوت کے محافظ ہوں، جو ناموس رسالت کے محافظ ہوں. تو ان کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جب برسر اقتدار آئے گی تو پھر دنیا کے کسی کونے میں کسی گستاخ کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کی طرف اور اسلام کی طرف اور آقا کریم کی عزت و عظمت کی طرف دیکھ سکے. بس